وہی سمر ہے بلیٹے. یہ دیکھو ابھی یہ بارش چالو ہے اور یہ لوگ آئے. ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں لائن پہ کچھ طلبہ کرغزستان بشکیک سے. ان سے بھی بات کروں گا کہ اس وقت ایکچوئل زمینی حقائق کیا ہیں, زمین کی صورتحال کیا ہے, اور وہاں پہ طلبہ اور طالبات کس حالت میں ہیں, پاکستانی طلبہ خاص طور پہ, اور وہاں پہ بنگالی طلبہ بھی ہیں, انڈین بھی ہیں, سب کے سب اس وقت وہ مشکلات کا شکار ہیں اور ان پر حملے ہو رہے ہیں. رات بھر سے حملے ہوئے ہیں ان کے گھروں میں, ان کی رہائش گاہوں میں, ان کے ہاسٹلز میں, ان کے اپارٹمنٹس میں, ان کے فلیٹس میں گھسا جا رہا ہے, گھس کر ان کو مار رہے ہیں, سڑکوں پہ مارا جا رہا ہے. بہت ساری ویڈیوز آڈیوز آ چکی ہیں اور اس سے اچھی طرح اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کس حد تک ایک بد امنی ہے اور وہاں کی پولیس جو ہے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جو ایک اہم ڈیولپمنٹ بتائی گئی کہ پاکستانی سفیر جو کہ وہاں پہ موجود ہیں انہوں نے ملاقات کی نائب وزیر خارجہ کرغزستان سے, اور ان سے ملاقات میں ساری صورتحال سے تشویشناک صورتحال سے آگاہ کیا. تو انہوں نے یقین دلایا کہ جی ہم پاکستانی طلبہ اور تمام غیر ملکی طلبہ طالبات کو لک آفٹر کر رہے ہیں, سیکورٹی کا بندوبست کیا جا رہا ہے, اور جو کرغزستان کے صدر ہیں وہ براہ راست اس کی نگرانی کر رہے ہیں, اور پیراملٹری فورسز آ چکی ہیں. اور 14 طلبہ کے زخمی ہونے کی انہوں نے تصدیق کی تھی کہ زخمیوں کو طبی امداد بھی فراہم کی جا رہی ہے. یہ ہمارے دفتر خارجہ نے بتایا اسلام آباد سے. اور دوسری جانب جو ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے وہ ہے کہ حکومت پاکستان ہجومی فسادات کے پیش نظر پاکستانیوں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کرغز حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے, اور کرغز حکام نے گزشتہ رات بشکیک میں پاکستانیوں سمیت غیر ملکی شہریوں کے خلاف تشدد کے واقعات پر افسوس کا اظہار کیا ہے. کرغز حکام نے انکوائری کرانے اور قصورواروں کو سزا دینے کا بھی وعدہ کیا ہے. سفارت خانہ پاکستان نے ہنگامی ہیلپ لائنز قائم کر دی ہے, لیکن اس ہیلپ لائنز کے بارے میں بتا دوں کہ جی بہت سارے جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا اور اس ہیلپ لائن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سفارت خانہ پاکستان نے طلبہ اور ان کے اہل خانہ کے سوالات کے جوابات دیے ہیں. کرغزستان میں ہمارے سفیر حسن علی زیغم اعلیٰ کرغز حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ نائب وزیر خارجہ کے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, جبکہ کرغزستان کے ناظم الامور کو اسلام آباد میں طلب کیا گیا اور اس کو ڈیمارش کیا گیا اور ان کے ساتھ احتجاج ریکارڈ کیا گیا کہ زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کے خلاف گزشتہ رات کے واقعات کی رپورٹس پر حکومت پاکستان کو گہری تشویش ہے. سفارتی سطح پہ یہ ایکٹیویٹیز اس وقت چل رہی ہیں, لیکن جو ایکچوئل صورتحال ہے کرغزستان بشکیک میں وہ صورتحال اس میں کوئی بہتری کے ابھی تک چانس نظر نہیں آ رہے. لوگ گھروں میں, اپنی اپارٹمنٹس میں, اپنی رہائش گاہوں پہ محبوس ہیں اور وہاں پہ ان کو محصور کیا ہوا ہے اور ان کو باہر نکلنے کا کہا ہے کہ آپ باہر نہیں نکلیں گے, اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی مشکلات ان کو شکار ہیں. اور جبکہ دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ بشکیک میں ہمارا سفارت خانہ جمہوریہ کرغز میں پاکستانی شہریوں کی مدد کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے بھی تشویشناک صورتحال سے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے. زلفی بخاری وہ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ بشکیک کرغزستان سے آنے والی اطلاعات انتہائی پریشان کن صورتحال ہے اور اس معاملے کو حل کرنے اور ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے تمام سیاست کو اگلے 24 گھنٹے کے لیے ایک طرف رکھ دینا چاہیے اور پاکستانی طلبہ اور طالبات کی زندگی کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کو وہاں سے نکالنا چاہیے. اور اس سلسلے میں یہ کیا گیا. جبکہ کرغزستان یونیورسٹی میں پاکستانی طلبہ اور طلبہ کی تشدد کے واقعے میں اسلام آباد میں کرغزستان ایمبیسی کے باہر طلبہ نے احتجاج کیا ہے, اور ایمبیسی اسلام آباد کے باہر طلبہ نے احتجاج کیا ہے, اور والدین کا اپنے بچوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا, یہ مظاہرین کہہ رہے تھے اسلام آباد میں. اور یہی صورتحال ہے کیونکہ بہت زیادہ ہے, مقامی لوگ پاکستانی طلبہ کو ہاسٹل سے نکال رہے ہیں. یہ تو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا پوائنٹ آف ویو, اور کچھ میں نے اور باتیں بتائیں. اب ذرا چلتے ہیں بشکیک کرغزستان میں. ہمارے ساتھ طلبہ موجود ہیں وہاں کے, تو پہلے طلبہ سے رابطہ کرتے ہیں, پہلے اسٹوڈنٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام سمیر دانش ہے, میں فی الحال کانٹ میں ایشین میڈیکل انسٹیٹیوٹ 9th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور پاکستان سے کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟
میرا پاکستان سے راولپنڈی سے تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ بتائیں کہ کیا سچویشن ہے، جو میں نے آپ نے سن لیا ہوگا جو میں رپورٹ کر رہا تھا، گورنمنٹ آف پاکستان کیا کہہ رہی ہے، وہاں کا سفارت خانہ کیا کہہ رہا ہے ہمارا، تو آپ ذرا زمینی حقائق، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے اس وقت؟ گراؤنڈ ریئلٹیز فی الحال یہ ہیں کہ بہت سی چیزیں چھپائی جا رہی ہیں، بہت سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو سپورٹ بہت کم ہے، اسٹوڈنٹ صرف خود ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے، نہ ہی یہاں کی گورنمنٹ سے، نہ ہی ہماری پاکستان کی ایمبیسی سے، اور اس کے علاوہ جو کہ کل رات سے یہ واقعہ شروع ہوا ہے، ہاسٹلس کو، ہمارے جو بشکیک میں ہاسٹل تھا وہاں پر 3 گھنٹے تک لوکلز نے گھیرے رکھا ہے اس کو، اور 3 گھنٹے کے بعد انہوں نے بریک ان کیا ہے اور پھر انہوں نے مارا ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں پر موجود تھے، اور 3 گھنٹے تک کوئی پولیس نہیں آئی، کالز کرتے رہے ہیں، اور یہ 3 گھنٹے تک سچویشن کو انڈر کنٹرول نہیں کر سکتے، اور صبح جب فجر ہوئی ہے اور فجر ہونے کے بعد جب روشنی ہوئی ہے تو وہاں کے جو کچھ لوکلز تھے جو ساتھ تھے انہوں نے تھوڑا سا ان کو سمجھایا یا بھیجا ہے اور ان کو قابو کیا ہے، ادروائز پولیس کی طرف سے یا اتھارٹیز کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ تو اس وقت ہماری اسٹوڈنٹس کی کنڈیشن کیا ہے، کیونکہ 14 زخمی تو انہوں نے خود تسلیم کر لیا ہے؟ سر بہت زیادہ ہیں، 14 زخمی تو آپ صرف جو آپ کو ویڈیوز دی گئی ہیں اگر ہم ان ویڈیوز میں ہی دیکھیں تو ان میں ہی راؤنڈ اباؤٹ 50 اسٹوڈنٹس ہم دیکھ سکتے ہیں جو تشدد کا شکار ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر موجود ورکرز بھی ہیں جن کو یہاں پر کوئی سپورٹ نہیں ہے، اسٹوڈنٹس آپس میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، بٹ ورکرز ان کو کچھ نہیں پتا کیا کرنا ہے، پاکستانی ورکرز یہاں پر موجود ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں پتا کس طرح سے ڈیل کرنا ہے چیزوں کو، اور باہر جو لڑکی ہے جو بھی لڑکا ہے جہاں پر نظر آتا ہے ایون پاکستانی ہو نیشنلٹی اس کی یا انڈین ہو، اور اس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور مار پیٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اور بہت برا مار رہے ہیں، اور ایک بندہ نہیں مار رہا، ان گروپس میں جا رہے ہیں بالکل کمزور لوگ کاورڈز کی طرح، they are not facing like men and sir they are targeting on peoples and hostels also sir۔ اور بنگالیوں کو بھی بہت، میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، بنگالیوں کو بھی بہت تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ ایگزیکٹلی بہت زیادہ، اور دیز اسٹوڈنٹس آر آل انوسینٹ، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انفیکٹ ہماری ان کو چاہیے کہ ہمیں سپورٹ دیں کیونکہ ان کو ہم بہت زیادہ انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں، ان کی کنٹری میں ڈالرز کے حساب سے فیسیں آتی ہیں، یہاں پر اسٹوڈنٹ $2,000 پر سیمسٹر کی فیس ہے، $25,000 $2,500 کچھ یونیورسٹیز میں جیسا آئی یو کے ہوگی۔ اب آئی یو کے ہاسٹلز میں یہ کل گئے تھے، وہاں پر جو موجود اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے بہت کوشش کی، اب ان ریٹرن ہم اگر فائٹ بیک کرتے ہیں تب ہم پر ہی کیس کر دیا جاتا ہے، اور پولیس پھر ہم سے اسٹوڈنٹ سے $20,000 $50,000 مانگتی ہے، اینڈ دے تھنک دیٹ وی ہیو ٹو ٹیک۔ اور اس وقت کیا پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ موو کر سکتے ہیں فریلی، یا ابھی بھی آپ گھروں پہ محصور ہیں؟ بالکل بھی نہیں، کوارنٹین جسٹ لائک کرونا کوارنٹین ہے، ہر بندہ کوارنٹین ہے، اور فیمیلز میل سب بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، فیئر بہت زیادہ ہے، اور باہر نکلنے والی کوئی بھی سچویشن نہیں ہے، اور انہوں نے لڑکیوں کو ہراس بھی کیا ہے باہر، اور لڑکیوں کے ہاسٹل میں بھی گئے ہیں، وہ بھی ویڈیوز موجود ہیں، اس کے علاوہ جن لڑکوں نے ریزسٹ کیا ہے ان کو انہوں نے مارا ہے، باہر چوک میں ننگا کیا ہے، ان کو ان کے کپڑے اتارے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے جو وہاں پر موجود پولیس سیکیورٹی گارڈ سے وہ بھی ویڈیوز بنا رہے تھے ان کے لوکلز کے، اور وہ بھی ان کو روک نہیں رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ نے جو تفصیلات بتائیں۔ یہ ایک اس کے علاوہ سر میں ایک چیز آپ اور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ ایون رائٹ ناؤ دے آر اسٹل گوئنگ لائیو آن ٹک ٹاکس، اور وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، تھریٹس دے رہے ہیں دیٹ دے گونا کم ان دا ایوننگ اگین، اس کی وجہ سے بھی اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، اور وہ فلیٹس کے باہر ہاسٹلس کے باہر آگے پکچرز کھینچ کے جا رہے ہیں کہ ان فلیٹس میں پاکستانی فورن اسٹوڈنٹس اور انڈین فورن اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، اور جہاں پر ہم نے طے کرنا ہے، اور ونڈوز پر پتھراؤ کر رہے ہیں، اور وہ گالیاں بھی نکال رہے ہیں، اور یہی تھریٹس دے رہے ہیں کہ ہم شام کو پھر آئیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ایک اسٹوڈنٹ، راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے، یہ بتا رہے تھے کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے۔